الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، ایک نعت خواں ایک ملاقات کے خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ سیزن 3 کی ابتدائی نشستیں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آج ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول کو خلوص و ادب کے ساتھ سلام محبت پیش کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ نہ صرف یہ نشست پوری دیکھیں گے بلکہ اس کو شیئر بھی فرمائیں گے۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہوگا یہ، جب تک سوشل میڈیا پر مدحت کی یہ نشست موجود رہے گی آپ کے نام اعمال میں ثواب جاریہ منتقل کرتی رہے گی۔ ناظرین محترم، آج کی نشست بہت خاص ہے میرے لیے، اس لیے کہ آج میرے ایوان میں جو معزز مہمان تشریف فرما ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ نعتیہ ادب میں آپ کی بہت نمایاں خدمات اور دور جدید کی نعت خوانی میں آپ کا وہ عظیم کام کہ ہر ایک عاشق کے ہاتھ میں نعتیہ کتب پاکٹ سائز میں دینے والی معتبر شخصیت، آپ ان کے ناموں سے بخوبی واقف ہوں گے، ان کے غائبانہ فین ہوں گے۔ آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ان سے۔ ادبی، علمی، سماجی شخصیت، ممتاز اینکر پرسن اور سینئر صحافی محترم المقام راؤ کرامت علی سنگر ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامت بھائی، بہت زیادہ مشکور آپ کی آمد کا، بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار کہ آپ امت کا بھلا نیٹ ورک پر تشریف لائے، ایک نعت خواں ایک ملاقات کی زینت بنے۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا، اور جی ارشاد فرمائیے۔ میں بھی تہہ دل سے انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ خاکسار کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اتنا بڑا میرا انٹروڈکشن کیا۔ میں خود کو اس قابل تو نہیں سمجھتا، اور شیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی پوری فکر رضا نعت کونسل پاکستان، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنا اچھا، اتنا منفرد اور اتنا اصلاحی و معلوماتی پروگرام کرتے ہیں کہ جس کے لیے جتنی آپ کی تعریف کی جائے، اور خاص طور پہ آپ کی ہوسٹنگ، اس کا تو میں بہت بڑا فین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور عاجزی بھی اسی لیول کی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ یہ وہ ممتاز اور معروف اور محترم شخصیت ہے کہ نعتیہ ادب میں، بالخصوص دور جدید کی نعتیہ منظرنامے میں آپ کا بہت نمایاں مقام۔ دور جدید کا نعتیہ منظرنامہ ہم بہت سارے دور پہ دیکھتے ہیں، محیط پاتے ہیں، لیکن ایک پیارا نام ہے راؤ کرامت علی سنگر کہ جو ہر ایک نعت خواں کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے پاکٹ سائز نعتیہ کتب کی صورت میں۔ بہت تواتر کے ساتھ، بہت جہد مسلسل کے ساتھ آپ نے بڑے منظم انداز میں نعتوں کو جمع کر کے بے شمار نعتیہ کتب ترتیب دی اور عشاق کے ہاتھوں میں پہنچا کر نعت کو پیش کرنا آسان بنایا۔ راؤ کرامت علی سنگر نہ صرف مسند حسان کے خادم عظیم ہیں، بلکہ آپ نے نعتیہ افق پر وہ نمایاں خدمات انجام دیں کہ آپ نے کئی نعت خوانوں کو انٹروڈیوس کرایا، کئی نقیبان محفل آپ نے متعارف کروائے، اور بڑی بڑی نعتیہ تنظیمات کی سرپرستی فرماتے ہوئے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں محافل ذکر خیر ہمیں نہ صرف مہیا فرمائی بلکہ اس سے مستفید رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آئیے کرامت بھائی سے ان کی نعتیہ زندگی کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرامت بھائی، آپ کی خدمت میں جسارت کر رہا ہوں پہلا سوال کرنے کی کہ جب آپ نے نعتیہ منظرنامے میں یہ کمی محسوس کی کہ نعتیہ کتب ہو پاکٹ سائز میں، وہ کیا ویژن تھا آپ کا اور وہ کیا سوچ تھی کہ جو آپ نے پاکٹ سائز نعتیہ کتب کو ترتیب دیا بہت تواتر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ؟ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں، کن احباب کا ساتھ میسر رہا؟ اپنے الفاظ میں ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو کامران بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤ بھائی نے اتنی نعتیہ کتب مرتب کی، تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مالک جس سے جو چاہے کام لے لے۔ میں تو بہت گناہ گار سا بندہ ہوں، بس سرکار کا کرم ہو گیا کہ بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نعت کا ماحول تو مجھے بچپن سے ہی اپنے گھر سے ملا۔ میرے والد محترم مرحوم راؤ شرافت صاحب وہ محفل نعت آرگنائزر تھے، آرگنائز کرتے تھے، تو میں جب چھوٹا سا تھا ان کے ساتھ ہی محفل نعت میں جایا کرتا تھا۔ یوں جو ہے بچپن سے ہی یہ سمجھ لیجئے کہ میرے نس نس میں جو ہے نا نعت کا نشہ
چھا گیا. کیا کہنے, واہ اچھا پھر ہوا یوں کہ مجھے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب واہ واہ رحمۃ اللہ, جن کا حالیہ دنوں میں انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین ان کا ساتھ میسر آیا. الہی. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب نعتیہ ادب میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, سبحان اللہ, اور بہت بڑا نام ہے نعتیہ ادب کا. بہت بڑا نام. تو جب ان کی شاگردگی میں آیا اور ان کے ساتھ رہا, تو آپ کو معلوم ہے کہ نعتیہ کے کتب انہوں نے کافی مرتب کی ہیں. بے شک. تو جب ان کی شاگردگی میں آیا تو یہ شوق مجھ میں بھی آیا, سبحان اللہ, اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی, کیونکہ میرے بچپن کے دنوں میں میں نعت پڑھا کرتا تھا, اور کافی میں نے نعتیہ مقابلوں میں حصہ لیا, اور کراچی لیول پہ میں نے نعتیہ مقابلے میں اول پوزیشن بھی حاصل کی. بچپن کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا تھا کہ نعتیہ کو تو ملتی نہیں تھی, اور اگر مل جاتی تھی تو اس میں وہ ہمارا جو مطلوبہ کلام ہوتا تھا وہ نہیں ملتا تھا. تو پھر بیٹھ کے وہ کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا, وہ کیسٹ لگائی, بیٹھ کے لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اس طرح لکھتے لکھتے کافی مواد میرے پاس جمع ہو گیا. سبحان اللہ. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو مواد ہے میرے پاس یہ عوام تک پہنچایا جائے. تو اس طرح سے میں نے نعتیہ کتب مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا, اور اس میں علامہ نثار علی اجاگر صاحب, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر. ان کی سرپرستی میرے ساتھ شامل رہی. جہاں کوئی مسئلہ ہوتا اٹکتا میں ان کے پاس چلا جاتا. اور منور علی اتاری بھائی, ماشاءاللہ, ان کا ساتھ رہا. انہوں نے بہت گائیڈ کیا, اور آج بھی جب بھی میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو منور بھائی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مشورہ ضرور لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ دو شخصیات ہیں جن کا سایہ میرے سر پہ رہا, اور میں پھر نعتیہ کتب مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر کرتا گیا. اور اگر آپ آج مجھ سے تعداد پوچھیں گے نا کامران بھائی, تو آج مجھے خود یاد نہیں کہ کتنی تعداد ہے کتب کی, کیونکہ تقریباً 500 کتب تک تو مجھے یاد تھا. اللہ, اس کے بعد پھر میں نے کہا یاد کر کے کیا کرنا. کیا کہنے. ناظرین محترم, آپ سن رہے ہیں گفتگو, اور بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے آپ جہاں جہاں یہ نشریات دیکھ رہے ہوں گے, اور میری گزارش ہے آپ سے اس کو محفوظ بھی کر لیجئے گا. بہت یادگار اور بہت ہی ہسٹوریکل موومنٹ بیان کر رہے ہیں راؤ کرامت علی ثناگر, اور آپ نے بیان فرمایا کن کن اساتذہ کرام اور کن کن اکابرین کا ساتھ آپ کو میسر رہا. بہت پیارے پیارے نام گنوائے. شاعر اہل سنت نثار علی اجاگر دامت برکاتہم قدسیہ, شاعر اہل سنت محترم المقام الحاج محمد منور علی اتاری دامت برکاتہم قدسیہ, اور سب سے بڑھ کر جو پیارا نام آپ نے ارشاد فرمایا, استاد الاساتذہ, میرے بھی استاد محترم المقام جناب قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد احمد نور اللہ مرقدہ, جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, آپ پردہ فرما چکے ہیں. لیکن آپ نعتیہ افق پر اتنا کام کر کے گئے ہیں, اتنا کام آپ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے, کہ ہم اگر اس سے ہی مستفید ہو جائیں صحیح معنوں میں, تو ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نعتیہ خدمت ضرور کر سکیں گے. راؤ کرامت علی ثناگر میرے درمیان تشریف فرمائے, ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ناظرین محترم, آئیے کلام اعلی حضرت پیش کرنے کا اعزاز پاتا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں کلام اعلی حضرت سننے کا اعزاز پائیں گے, نہ صرف شیئر فرمائیں گے بلکہ اپنی اپنے قیام گاہوں پر رہتے ہوئے سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کریں گے. کلام اعلی حضرت پیش کر رہا ہوں, آپ بھی سماعت کیجیے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. بواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم,
وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سے تیرا والے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چامنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، سبحان اللہ سبحان کرم اللہ، بھائی شعر سماعت ماشاء کیجیے۔ اللہ۔ ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، مل گیا کرمل بھائی، دل مل گیا، دل کیا کہا اعلیٰ حضرت نے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کا اعزاز پا رہا تھا اس یقین کے ساتھ کہ اساتذہ کرام کی موجودگی میں اپنا سبق سنایا جاتا ہے، اور میں بھی اپنا سبق سنانے کا اعزاز پا رہا تھا۔ اساتذہ کرام کی موجودگی میں کوشش ہوتی ہے جب بھی اساتذہ کرام کا سامنا ہو اپنا سبق سنا کے ان سے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں۔ آئیے کرامت بھائی کے پاس ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ کرامت بھائی، آپ نے بہت سارا کام کیا نعتیہ افق پر، نعتیہ منظر نامے پہ بہت زیادہ جہد مسلسل کیا آپ نے کئی تنظیمات کو سپورٹ کیا، کئی نعت خوانوں کو انٹروڈیوس کرایا، کئی نقیبان محفل کو سپورٹ کر کے آپ نے انہیں منچ کی زینت بنا کر آج
ان کے بہت بلند پایا نام ہیں اور وہ مسند احسان پہ خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ سارا جو منظر نامہ ہے کرامت بھائی آپ کی زندگی کا نعتیہ منظر نامہ، اس سب کا نچوڑ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بیان فرمائیں تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ نے نعت خوانی میں کیف و سرور سے نعت شریف پڑھنے والا دور بھی دیکھا، پھر آپ نے ذکر شامل ہو گیا نعت خوانی میں، ذکر کا دور بھی آپ نے دیکھا. بالکل. اب آج ایک اور اضافہ ہو چکا ہے جس کا میں اگلے کوشچن میں آپ سے ذکر کروں گا. پہلے آپ ارشاد فرمائیے یہ سارا دور آپ نے کیسا دیکھا اور اس دور کا مغز اگر بیان کرنا چاہیں تو کیسے ارشاد فرمائیں گے؟ کامران بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ٹاپک ہے موجودہ دور کا نعتیہ منظر نامہ، تو موجودہ دور پہ گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ماضی کا جو دور گزرا ہے اس کا جو نعتیہ منظر نامہ ہے تھوڑی سی جھلکیاں اس کی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، صدیوں پرانی نہیں، میں ماضی قریب کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. جو ہمارے بچپن کی محافل نعت ہوا کرتی تھی تو اس کا تھوڑا سا منظر نامہ، تاکہ جب ہم کمپیئر کریں گے موجودہ منظر نامے سے تبھی ہمیں فرق پتہ چلے گا. واہ 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 واہ. تو بچپن میں جو محافل نعت ہوا کرتی تھی، چند بزرگ جمع ہوئے، خاموشی کے ساتھ انہوں نے پیسے جمع کیے، اللہ، ایک ڈیٹ فکس کر لی، امام صاحب کو جا کے دعوت دے دی گئی. نہ کوئی پوسٹر چھپے، نہ کوئی پوسٹروں میں تصاویر، نہ کوئی بڑی تصویر اور چھوٹی تصویر کا جھگڑا، اللہ اللہ، نہ کوئی اوپر اور نیچے تصویر کا معاملہ. اللہ اللہ، ایسا ہی ہوتا تھا نا. ایسا ہی تھا. اور نعت خوانوں کو دعوت دے دی گئی اور گئے بنا کچھ دے ہوئے، نعت خوانوں کو دعوت دے دی گئی. نعت خواں آئے اور ماشاءاللہ سے بغیر کسی پبلسٹی کے، اتنی مطلب عوام ہوا کرتی تھی جو آج کل مطلب 25,000 کے پوسٹر لگانے پہ بھی نہیں ہوتی. اللہ اللہ اللہ، عوام آ گئی، محفل نعت شروع ہو گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. نعت خواں آیا اور پہلے نعت پڑھی. واہ، ایسا نہیں کوئی بعد میں آیا تو پہلے پڑھ گیا، جو پہلے آتا گیا نعت پڑھتا گیا، چلتا گیا. اور جو نعت پڑھتا تھا انتہائی ٹھہر ٹھہر کر، اور کیا طرز ہوا کرتی تھی، کیا آوازیں ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. اب وہ پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ وہ کہہ رہا ہے ہاتھ اوپر کریں، اللہ اللہ، نہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ لہرائیں، کیا کہنے. اور کچھ اس انداز سے پڑھ رہا ہے کہ سننے والا اب وہاں موجود نہیں ہے، واہ، وہ کھو گیا. کیا کہنے. وہ سبحان اپنے تخیل میں، اپنے سوچ میں وہ مدینے کے در و دیوار دیکھ رہا ہے اللہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. واہ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری آپ اصلاح فرما سکتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اب پڑھنے والے نے خاموشی سے پڑھا، سننے والے نے خاموشی سے سنا، اللہ، نہ کھڑا ہوا، نہ ایسے نوٹ اڑائے، نہ کچھ ہوا. جس کا دل چاہے خاموشی سے لفافے میں رکھ کے دے دیا. اللہ، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوئی. نعت خواں نے پڑھا، کچھ دے دیا نذرانہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس نے اپنے گھر کی راہ لی. واہ واہ، ایسا ہی ہوا کرتا تھا. ایسے ہی تھی. سبحان اللہ. اور اب آج کا جو موجودہ میں نعتیہ منظر نامہ دیکھتا ہوں اللہ تو میں بیان مطلب کیسے کروں. آہا. بیان کے تو مجھے لگ ہی نہیں رہا نا کہ کچھ قابل ہو سکتا ہے کوئی لوگ میری بات سے اتفاق کریں اور کچھ نہ کریں، لیکن میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. جن میں بگاڑ نہیں پیدا ہوا نعت خوانی کے حوالے سے تو وہ اپنے دل پہ نہ لے. ٹھیک. تو میں میجورٹی کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو نئے نعت خواں ہیں. جی جی. تو سبحان. آج کل تو نعت خوانی کو کامران بھائی لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے. نعت انڈسٹری ہو گئی. بالکل ایسا ہی. اچھا، اس دور میں بچپن میں کیا کہتے تھے، کوئی نعت خواں ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نعت کے ماحول سے وابستہ ہوں. ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بے شک ایسے. اور آج کل کسی پوچھیں آپ کو، میں بولتے ہیں کہ میں نعت کی فیلڈ سے وابستہ ہوں. اللہ، وہ جو ماحول تھا وہ فیلڈ بن گئی ہے، اللہ. اور اگر اس کو ابھی نہیں روکا گیا تو یہ انڈسٹری بن جائے گی. اللہ اللہ اللہ. جس طرح دوسری انڈسٹری ہوتی ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا، تو اس طرح سے یہ انڈسٹری بن جائے گی. بہت فرق آ گیا ہے. اب وہ سرور، وہ کیفیت وہ نہیں دیکھنے کو ملتی، معذرت کے ساتھ. اللہ اللہ. اچھا، اب ایک مطلب عجیب کی اصطلاحات آ گئی ہیں. آہا ہا. ہمارے زمانے میں، بچپن میں، اچھا بار بار میں اگر ہمارا زمانہ تو یہ مت سمجھ لیجیے میں بہت بزرگ ہوں، تو مطلب میں آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ 30 سال پہلے کہا جاتا تھا بڑی کیفیت والی نعت پڑھی جا رہی ہے. جی بھائی، کیفیت والی سرور والی نعتیں آپ نے پڑھنی ہیں. آہا ہا. آج کا اگر میں دور دیکھتا ہوں تو نعت خواں معذرت کے ساتھ، اور میں کہنا نہیں چاہ رہا پھر بھی لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ مجھے نئے نعت خوانوں کی اصلاح کرنی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بے شک. ایک بچہ دوسرے سے کہتا بھائی وہاں پہ تو ماحول جو ہے نعت خوانی کا بڑا ہڑا اڑی والا ہے. اللہ اللہ.
ہڑاوڑی والی نعت پڑھیے گا، دوسرا بولتا نہیں سن نعت پڑھیے گا. آہا، تو نعت تو سرکار کی ہوتی ہے، اللہ اللہ. یہ ہڑاوڑی والی نعت کون سی ہے، سن نعت کون سی ہے؟ کامران بھائی یہ مجھے آپ ذرا سمجھائیں. ناظرین محترم، خوبصورت اور کھری گفتگو فرما رہے ہیں راؤ کرامت علی ثناگر. یہ میرا اعزاز ہے ناظرین محترم کہ راؤ کرامت علی ثناگر بہت خلوص اور بہت محبت کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے تشریف لائیں. اور اس کی کیا وجہ ہے آپ بھی جانتے ہیں بخوبی کہ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک ایک نعت خواں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ جو چلا رہا ہے، ہمارا صرف ایک ہی درد ہے کہ کاش کہ ہم دوبارہ سے بادب اور سنجیدہ نعت خوانی کے دور میں داخل ہو جائیں. یہ اتنا پیارا عنوان ہے کہ جتنے بھی نعت کے سنجیدہ وارثین ہیں وہ ثم الحمدللہ بہت ہی دعاؤں کے ساتھ اس شو کا حصہ بھی بن رہے ہیں اور اپنے ملفوظات ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں. راؤ کرامت علی ثناگر نعتیہ ادب میں، نعتیہ منظر نامے میں وہ پیارا اور معتبر نام ہے کہ آپ نے ابھی سنا، سماعت کیا آپ نے کہ کم و بیش 500 سے اوپر نعتیہ کتب کو مرتب کر کر عشاقان ذکر رسول کے گھر گھر پہنچانے والا یہ عظیم اور پیارا نام راؤ کرامت علی ثناگر ہمارے درمیان تشریف فرمائے. ان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کے دل کی باتیں بھی جان رہے ہیں، ریکارڈ پہ لانے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ جو آنے والی نعتیہ فوج ہے یا جو نعت کے میدان میں آنا چاہتی ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کو عشق و سرور کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، وہ یہ ریکارڈ سن کر یقیناً موٹیویٹ بھی ہوگی اور اس کی تعمیر بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی. کرامت بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ حضور ہم نے کئی دور دیکھے نعت خوانی میں، بڑا پاکیزہ دور تو آپ نے بیان فرما دیا اپنے لہجے میں بالکل کہ وہ دور جب میں نے نعت خوانی شروع کی. ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا الحاج شاہ رخ قادری بھی اسی دور کا ذکر کر کے گئے ہمارے پروگرام میں کہ جب میں نے اور شاہ رخ بھائی نے نعت خوانی شروع کی. تو یہ بہت کوئی پرانی بات نہیں ہے، 30 برس پہلے کی بات. وہ نعت خوانی کیا نعت خوانی ہوتی تھی کہ ہم محفل میں جب حاضر ہوتے تھے تو اشک کے رواں کے سیلاب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے. محفل سے جب واپسی ہو رہی ہوتی تھی تو ہچکیاں بندی ہوئی ہوتی تھی. ناظرین محترم، بالکل ایسے ہی ہمارے لہجے میں طغیانی اور ہمارے لہجے میں مدینے جانے کی تاب ہوتی تھی. وہ دور تھا نعت خوانی کا جو کرامت بھائی نے بیان کیا. کرامت بھائی، ہم نے وہ دور بھی دیکھا، آپ نے بیان کر دیا. اس کے بعد ایک دور جدید آیا، ذکر شامل ہو گیا نعت میں. بالکل ہم نے وہ دور بھی دیکھا. آج کا دکھ بھرا حوالہ یہ کرامت بھائی کہ جب علماء اہل سنت، علماء حق نے ذکر کو بند کر دیا تو اب فنکار قسم کے نعت خواں کیا کر رہے ہیں، بہت مادت کے ساتھ مجبور ہو گیا یہ لفظ کہنے پر. لیکن جو عشق رسول میں نعت پڑے گا نا، اس کو کسی بھی انسٹرومنٹ کی، کسی بھی مضامیر کی قطعی ضرورت نہیں ہے. بے شمار نعت خواں ایسے گزرے پاکستان میں جنہوں نے نعت کو عشق رسول کی معراج پر پہنچ کر پڑھا ہے اور ان کی نعتیں واقعی دل و جان کو سکون بخشتی ہیں. کرامت بھائی، آج ہر نعت خواں اپنی نعت اور منقبت کے اندر ہارمونیز شامل کر رہا ہے. یہ دکھ بھرا حوالہ ہے. بالکل آپ نے اب مجھے بتائیے کرامت بھائی، یہ ہارمونیز جتنے نعت خواں استعمال کر رہے ہیں، نعتوں میں، منقبتوں میں بہت بدماشی اور دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہارمونیز یوز ہو رہی ہے، سوال یہ کر رہا ہوں آپ سے کرامت بھائی، کس کی اجازت سے استعمال کر رہے ہیں؟ اور جن مفتیان کرام نے ذکر کو منع فرمایا، ہم نے لبیک کہا، ذکر کو چھوڑ دیا، بالکل ان مفتیان کرام سے بھی 10 برساس کر رہا ہوں، اس طرف توجہ دیجئے حضور، ورنہ بگاڑ اتنا بگڑ جائے گا، اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ پھر شاید اس کو کور کرنا مشکل ہو. کرامت بھائی، ہارمونیز استعمال ہو رہی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں بابانگے دوہل ارشاد فرمائیے گا. ہاں بالکل، بے شک. اصل میں بات یہ ہے کہ کافی عرصہ خاموش رہا، خاموشی اختیار کی کہ شاید اب علماء کرام آئیں گے. اچھا، کہتے ہیں علماء کرام بھی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ گفتگو نہیں ہوتی، لیکن وہی بات آپ نے جو کہی کہ میوزک، اب دیکھیں میوزک تو حرام ہے نا. اللہ اللہ اللہ. اب اگر حرام کام کو آپ شامل کر رہے ہیں تو آپ ثواب کما رہے ہیں کہ گناہ کما رہے ہیں؟ اللہ اللہ. مجھے معلوم ہے کامران بھائی، میرے اس پروگرام کے بعد کافی ایسے نعت خواں جو میرے دوست ہیں شاید مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہوتے بھی ہیں کامران بھائی تو مجھے کور میں کیا ان کو منہ دکھانا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مجھے کور میں ان کو تو منہ نہیں دکھانا نا. نہیں ہوں تو جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، وہ میں کہہ کے جاؤں گا. بے شک ایسا ہی. اور بات یہ ہے کہ میوزک ہر صورت میں حرام ہے. بے شک حرام. اگر آپ حرام شامل کر رہے ہیں کام تو اس میں ثواب آپ کو کیسے ملے گا، مجھے یہ بتائیں. اللہ اللہ اللہ. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ثواب والا کام کر رہے ہیں. اچھا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ویوز زیادہ ہیں،
ہمارے ویوز زیادہ ہیں تو ہمیں محفلوں میں زیادہ بلایا جائے، ہماری محفلیں زیادہ ہوگی، ہماری ارننگ زیادہ ہوگی۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جو امت کا بھلا، ماشاءاللہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب لاکھوں دیکھیں گے آپ کے پروگرام کو تو کامیاب ہوگا، میں کہتا ہوں ایک شخص کی بھی اصلاح ہو جائے گی نا آپ کے پروگرام سے، آپ کا پروگرام کامیاب ہے۔ اللہ اور جو آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ وقت کی ضرورت ہے اللہ، بالکل، کیونکہ اب بگاڑ جو ہے نا وہ سر سے اوپر جا رہا ہے۔ بے شک ایسے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو نئے آنے والے جو بچے ہیں، جو ہماری نیو جنریشن ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں نعت خوانی ہوتی کیا ہے۔ اللہ اللہ، ان سے اگر نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کسی نئے بچے سے پوچھ لیں نعت خوانی کیا ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں نعت خوانی ہوتی کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے کہ میٹرو 1 پہ میں نے پروگرام کیے کافی، تو کافی نئے بچے انٹروڈیوس کروائے، کافی نئے بچے آئے، بے شک، تو جب میں ان سے کہتا تھا کہ نعت پڑھیں تو وہ نعت نہیں پڑھتے تھے، اور جب میں کہتا تھا ہم پڑھیں تو وہ مناجات پڑھتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، میں کہتا نہیں نعت پڑھیں تو وہ استغاثہ پیش کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ، میں کہا بیٹا آپ کو فرق نہیں پتا؟ کہ نہیں ہم نے تو یہی سنی کہ یہی نعت ہے، یہی نعت لکھی ہوتی تھی، پلے کرتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ تو اب آنے والی جو نئی جنریشن ہے کامران بھائی، وہ ان کو پتہ ہی نہیں نعت ہوتی کیا ہے، حمد ہوتی کیا ہے، مناجات کیا ہے، استغاثہ کیا ہے، مناقب کیا ہے۔ تو یہ آپ نہیں بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ سبحان اللہ، تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر یہاں بھی عطا فرمائے، وہاں بھی۔ آمین آمین۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے سچے لوگوں کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کرامت بھائی آپ کی خدمت میں دیکھیں ہمارے پروگرام کا جو واضح فارمیٹ ہے، ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے۔ نہیں نہیں، 21 یا 22 ایپیسوڈ اب تک اس پروگرام کی آ چکی ہے، الحمدللہ کسی کی نامینیشن نہیں ہے، لیکن ہر وہ بات کی ہے اس پروگرام کے اندر جو دور حاضر کی نعتیہ بگاڑ کا سبب بنی ہے، جس نے مسند حسان میں بگاڑ پیدا کیا ہے، بے ادبی کو فروغ دیا ہے، ہر وہ بات شامل کی ہے، ہر وہ پوائنٹ اس بزم کے اندر ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کرامت بھائی میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں اس وقت بھی کسی کی نامینیشن نہیں کر رہا، لیکن ایک بات عرض کروں، بڑے بڑے جلیل القدر نعت خواں جن کو زندگی بھر سن کے ہم نے فالو کیا، ان کی پیروی کی، ان کی طرز کو سیکھا، ان کے لہجے کو سیکھا، ان کے ترنم کو سیکھا، ان کے شائستہ سر لگانے کو سیکھا، ان کی بلند و بالا آواز کو کاپی کرنے کی کوشش کی، بڑے بڑے جلیل القدر نعت خواں بھی آج اپنے کلاموں میں ہارمونیز یوز کر رہے ہیں۔ بالکل۔ میں ایک بات عرض کروں ناظرین محترم، اتنا بڑا بڑا نام ہارمونیز کی زد میں آ چکا ہے جس کو قطعی طور پہ ہارمونیز استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا نام ہی نعتیہ ادب کی پہچان ہے، ان کا اتنا کام، ان کا بہت سادہ کام موجود ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو خدا را اس طرف توجہ دیجیے سنجیدگی کے ساتھ، اس لیے کہ ہمیں آنے والی نسل کو نعتیہ ادب منتقل کرنا ہے، نعتیہ عشق منتقل کرنا ہے، نعتیہ سوز و گداس منتقل کرنا ہے۔ کرامت بھائی، جی ہاں، حرمین شریفین کی حاضری ہوئی اب تک آپ کی؟ الحمدللہ۔ پہلی بار جب گنبد خضرا دیکھا آپ نے، ہائے ہائے، ہائے، اور میں بھی عرض کروں گا آپ سے کہ پہلی بار گنبد خضرا کیسا لگتا ہے؟ آپ نے جب پہلی مرتبہ گنبد خضرا دیکھا کرامت بھائی، وہ ہسٹوریکل موومنٹ کیا تھے اور کتنی دیر کے بعد آپ کے لبوں سے کچھ لفظ ادا ہوا؟ ارشاد فرمائیے۔ ہائے، آپ نے کامران بھائی دل کے تار چھیڑ دیے۔ ہائے ہائے، اور یہ تو عشق والا معاملہ ہے، اور عشق الفاظوں میں بیان کب ہوتا ہے؟ یہ تو کیفیت کا نام ہے، کیا کہنے، اور کیفیت میں بیان کروں یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اللہ، تو بس سامنے گنبد تھا اور میں تھا اور آنسو تھے، اور میں اپنے آپ میں ہی نہیں تھا، اللہ اور وہاں اپنے آپ میں ہو بھی کیسے سکتا ہے کوئی؟ اللہ، کوئی وہاں جا کے اپنے آپ میں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو مجھے نہیں پتا کتنے لمحوں تک میں وہاں کھڑا روتا رہا، اللہ، اور بس وہ دل کی باتیں تھیں، وہ آپ سے کیا شیئر کیجئے، بس وہ عشق کا معاملہ تھا، کچھ دل کی باتیں تھیں وہ کرتا رہا، اور ہائے ہائے، الفاظوں میں بہت مشکل ہے، میں ابھی اٹک رہا ہوں جو آپ نے ذکر چھیڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ناظرین محترم، راؤ کرامت علی ثناگر کی جذبات کی ترجمانی میں کرتا ہوں، اور میں نے گنبد خضرا کو جب پہلی بار دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے، کیا کیفیت تھی، اور پھر پیارے آقا کریم کے باب السلام پر حاضری کے بعد، باب البقی پر حاضری کے بعد گنبد خضرا کو دیکھ کر مسلسل 10 یوم تک یہی گزارش پیش کی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ راؤ کرامت علی ثناگر کی بھی جذبات کی ترجمانی ہے اور عاجز و خاکسار کی بھی جذبات کی ترجمانی ہے، آئیے پیش کرتا ہوں۔
گنبد خضرا کو دیکھ کر کیا کہا؟ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، مدینہ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ، کہ ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ۔ مسلسل ناظرین محترم یہ کلام پیش کیا ہے، بہت طویل کلام ہے، اور میرے استاد گرامی عزیز الدین خاکی القادری نے یہ کلام لکھا، جو میں نے آپ کی اجازت سے ریکارڈ بھی کرایا حرمین شریفین کی حاضری کے بعد، اور آپ نے ضرور سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو ضرور سنیے، سنیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ کو یہ کلام۔ اور یہی کیفیت تھی گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ناظرین محترم آپ نے محسوس کیا کہ اچانک میں نے موضوع کو چینج کیا، کیوں؟ اس لیے چینج کیا کہ ہمیں یہ پروگرام بہت ہی احسن انداز میں نہ صرف کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ کرامت بھائی، آپ جس جہد مسلسل کے ساتھ نعتیہ منظرنامے پر چھائے رہے، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا میرا کمال نہیں ہے، اور ایسا بالکل ایسا ہی ناظرین محترم، مالکان منتخب کرتے ہیں کام کرنے کے لیے اور پھر کام کیا جاتا ہے، یہ میری اور آپ کی مجال نہیں۔ کرامت بھائی نے ارشاد فرمایا ان کے بس میں نہیں تھا کہ اتنے زیادہ نعتیہ کتب کو مرتب کریں اور عشاق تک پہنچائیں۔ کرامت بھائی یہ سارا سینیریو تو آپ نے بیان کر دیا، کچھ ایسے مخصوص احباب اور نعت خواں ہیں کہ جن سے آپ کا بڑا قلبی لگاؤ، بڑی قلبی انسیت، بڑی قلبی چاہت رہی، اور نعتیہ ریکارڈ پر آپ کی یہ ساری چاہتیں موجود ہیں۔ آپ کی جو چوائس ہے یا آپ کے جو پسندیدہ نعت خواں ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں بار بار، ان کا ذکر خیر فرما دیجئے تاکہ ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں۔ آئیے سنتے ہیں راؤ کرامت علی ثناگر کو کون سے نعت خواں پسند ہیں۔ غور سے سنیے گا ناظرین محترم، اس لیے غور سے سنیے گا کہ جن نعت خوانوں کو سن کر راؤ کرامت علی ثناگر بنے، آپ بھی انہیں سنیں تاکہ آپ بھی نعتیہ منظرنامے پر اپنی بہتر خدمات پیش کریں۔ کامران بھائی بڑا مشکل سا سوال کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام ہی نعت خواں دوست حضرات ہیں، جس کا نام نہیں لیا اس نے ناراض ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کن کی نعتیں سن کر بڑا ہوا، اللہ اللہ اللہ، کن کی نعتوں میں مزہ آتا ہے، تو کن کی نعتیں اچھی ہوتی ہیں، بہت سارے نعت خواں ہیں۔ اب میں اگر سب کے نام لینے بیٹھوں تو پورا پروگرام اسی میں چلا جائے گا۔ مشتاق بھائی مرحوم ماشاءاللہ بڑی کیفیت والی ان کی نعتیں ہوا کرتی تھیں، سبحان اللہ، ان جیسا نعت خواں میں نے نہیں دیکھا۔ اور صدیق اسماعیل صاحب ماشاءاللہ سے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون ہے، اور تو اس کے اندر میں آپ سے کہوں گا کہ سچے سروں کے مالک شہنشاہ ترنم سبحان اللہ، الحاج عمران شیخ اتاری بھائی واہ واہ، ہمارا سرمایہ ہے ماشاءاللہ سے۔ بے شک سبحان اللہ، اور جتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ اچھی ان کی شخصیت بھی ہے، بے شک ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ نعت خواں اور آواز اچھا ہونا سبحان اللہ، اتنا زیادہ کمال نہیں، اس کی شخصیت بھی اچھی ہونی چاہیے، واہ واہ واہ، باشرح بھی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، دیندار بھی ہونا چاہیے، آہا، سچا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری خصوصیات جو میں دیکھتا ہوں عمران بھائی میں، یہ ساری خصوصیات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، راؤ کرامت علی ثناگر نعتیہ افق کا بہت پیارا ممتاز زمانہ نام آج ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ۔ آپ نے سماعت کی ان کی پیاری گفتگو، مسحور کن لہجے کے اندر سچی سچی کھری گفتگو آپ نے سماعت کی۔
آپ کو راؤ کرامت علی سنگر کے ساتھ یہ مختصر مگر جامع نشست کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے. اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، اپنی خوشی، جس کا بھی اظہار آپ کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیے گا. اس پروگرام کے حوالے سے، اس نشست کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گا، ایک نعت خواں ایک ملاقات سیزن 3 کے ساتھ. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام پرخلوص ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.